الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَهْجُورًا. اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار و مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، یا پھر انہیں بازار جانے کی اور سودا سلف لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے، دنیا میں جتنے نبی و رسول تشریف لائے سب کے سب انسان ہی تھے، اور جب انسان ہے تو انہیں کھانا پینا پڑے گا، اور ضرورت کے مطابق سودا سلف کے لیے بازار جانے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی لوگ کہا کرتے تھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے کوئی خزانہ اتر آتا ہے، یا اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ ان کو باغات عطا کر دے اور آرام و سکون کی زندگی گزارے۔ تو قرآن نے ان تمام کا جواب صرف سیدھا سادہ اتنا دیا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو عطا کر سکتا ہے، لیکن خوشحالی اور فارغ البالی میں اگر کسی کی زندگی گزرتی ہے تو عام آدمی کے لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے، جبکہ نبی دنیا والوں کے لیے نمونہ ہوا کرتے ہیں، وہ امیر ہو کہ غریب ہو کہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، وہ سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو ان کو دیکھ کر انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے عوارضہ زندگی میں دنیا کے بہت سارے مسائل ان کے ساتھ پیش آئے، انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ معروف سلفی ان کو نمبر نوٹ کرا دیجئے، چلا جائے گا، بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، اس کا نمبر لے لو۔ جی، تو دنیا والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتے تو فرشتہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، تو کھانے پینے کے مسائل کیسے بیان ہوتے؟ اگر یہ فرشتہ ہوتے تو انہیں شادی بیاہ کی ضرورت نہیں تھی، تو شادی بیاہ کے مسائل وہ کیسے سلجھاتے؟ تو اس مناسبت سے اللہ نے انسانوں کے سدھارنے کے لیے انسان ہی میں سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ انسان ان کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن کسی کو اگر ماننا نہیں ہوتا ہے تو 100 طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہانہ یہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا انزل علینا الملائکہ، جو لوگ ہم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے، اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے، ملنے کا یقین نہیں کرتے، وہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہم پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، وہ انسان ان کے پاس اللہ کے فرشتے اتر سکتے ہیں،
تو ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس اللہ کے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ ایک بات۔ دوسری بات، لولا انزل علینا الملائکہ، وہ اللہ کے فرشتے ہم پر کیوں نہیں اترتے تاکہ وہ بتا دے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، مان لو۔ او نرا ربنا، یا کیوں نہیں ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا، یا تو فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یا فرشتے گواہی دینا شروع کر دے کہ یہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر اللہ تعالی ہم کو دکھا دے، ہم اللہ ہی سے پوچھ لیں گے۔ یہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ قرآن نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، تبھی تو اس کے منہ پھٹ ہونے کے نتیجے میں اس قسم کی باتیں نکلتی ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنے کے لیے اللہ ان کو دکھائے اپنا، یا اللہ ان کے سامنے فرشتے بھیج دے، یہ ہے کیا چیز؟ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور ان لوگوں نے بہت زیادہ سرکشی کر دی۔ یعنی نبی سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ کی تصدیق کے لیے یا تو فرشتے کو آنا چاہیے یا اللہ کو آنا چاہیے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ وہی انسان بولتا ہے جس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتی لیکن اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ قرآن نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا، اتنا بڑا سمجھ لیا کہ عرش معلیٰ سے اپنے پاس اللہ کو اترنے پر مجبور کر دیا، یا پھر فرشتوں کو اتارنے پر مجبور کرنے کی بات کی۔ حالانکہ اللہ جب کسی قوم کی اصلاح چاہتا ہے تو ان کے اندر اپنی جانب سے نبی اور رسول بھیج دیتا ہے، اور یہ سلسلہ جب ختم ہو گیا تو اللہ نے امت محمدی میں سے مبلغین اور مصلحین کی جماعت کو تیار کر دیا جو قیامت تک اصلاح کرتے رہیں گے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ ابھی یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے کیوں نہیں اترتے، لیکن جس دن اللہ کے فرشتے ان کے سامنے آ جائیں گے تو وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، بلکہ ان کے سامنے بری خبر ہی آئے گی۔ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اللہ کا عذاب لے کر، یا اللہ کے فرشتے مرنے کے قریب ان کے سامنے آ کر بتائیں گے اب بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے۔ کل تک تو بہت ہی اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے تھے، اب تمہاری جان تو نکلنے والی ہے، روح قبض کرنے والے ہیں، نکالو اپنی روح اپنے پاس، لاؤ ہمارے پاس۔ تو وہاں فرشتوں کو دیکھ کر وہ چکرا جائیں گے۔ دوسری بات، یہی فرشتے کل قیامت کے دن ان کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے اچھا بتاؤ، دنیا میں انبیاء و مرسلین کی تم نے مخالفت کی تھی اور بارہا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے فرشتے آتے کیوں نہیں ہیں، ہم تمہارے سامنے اللہ کے فرشتے بن کے آئے ہوئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ لوگ فرشتے کو دیکھ لیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے اللہ کی پناہ، دور ہٹو دور ہٹو۔ یعنی فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے یا فرشتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب فرشتے جب آ گئے ہیں تو فرشتے تو ہٹیں گے نہیں، وہ تو دور ہوں گے نہیں، وہ جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا کر ہی کے جائیں گے۔ روح نکالنے کے لیے آئے تو روح نکال کے جائیں گے، ان کے شور شرابہ کرنے سے، چلا چلی کرنے سے، اگر مگر چونکہ لیکن کرنے سے اب فرشتے تو ان کا روح قبض کرنا چھوڑیں گے نہیں، یا پھر میدان محشر میں انہیں پکڑ دھکڑ کریں گے اور جہنم کی طرف جھونکنے کے لیے لے جائیں گے، وہاں بڑا گریوزاری کریں گے، آہوزاری کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے۔ تو فرشتے ترس کھانے والے نہیں ہیں کہ ان کے رونے دھونے کے نتیجے میں ان کو بخش دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کیا کہے گا؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ کہیں گے چھوڑ دیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے، یا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، یا ہائے محرومی ہائے محرومی، کل قیامت میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی اور ہم نے
بیجا مطالبہ کرنا شروع کیا تھا، آج فرشتے ہمارے سامنے آ گئے، اب تو کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب صرف محرومی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو پناہ مانگنا شروع کریں گے اور اپنی محرومی کا اظہار کریں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان لوگوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا ہم اس کے عمل کی طرف بڑھیں گے، پھر کریں گے کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کے عملوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے، دنیا میں اگر کفار و مشرکین نے کچھ اچھا عمل کیا ہے، اس اچھا عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ میدان محشر میں انہیں لگے گا کہ ہمارے اعمال کا تو انبار لگا ہوا ہے، وہ جی میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ اتنے اچھے اعمال ہمارے پاس ہیں، ہم بخشائے جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے عملوں کی طرف بڑھیں گے اور ان کے اعمال کو راکھ کا ڈھیر بنا کر ہوا کے جھونکے میں اڑا کے پھینک دیں گے۔ یعنی ان کا عمل اس لائق نہیں ہوگا کہ جن کو وزن کیا جائے گا اور جس کے نتیجے میں اسے کچھ ثواب مل جائے گا۔ تو اعمال کے بچانے کے لیے یا اعمال کو کارآمد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان دنیا میں ایمان لائے۔ اگر اس کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے اور اچھے اعمال انہوں نے بجا لایا ہے تو دنیا میں اچھے اعمال کا بدلہ ان کو مل سکتا ہے، آخرت میں انہیں اچھے اعمال کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی انسان مومن ہے، دنیا میں ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اچھے اعمال کم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اس کی چاہت ہوگی، تو اللہ ان کے تھوڑے اعمال کو بھی اللہ بڑھا دے گا اور ان کی خطاؤں کو بخش دے گا، پھر انہیں جنت کا مستحق بھی بنا سکتا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جو لوگ جنتی بنیں گے ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور ان کی آرام گاہ عمدہ ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ جہنمی انسان جہنم کی سزا بھگتیں گے، البتہ جنتی انسان جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں اور نتیجے میں انہیں جنت مل رہی ہے، تو وہ انسان جب جنت میں داخل ہوگا خیر مستقرا، ان کا ٹھکانہ بڑا عمدہ ہوگا، احسن مقیلا، اور ان کی آرام کرنے کی جگہ بھی بڑی عمدہ ہوگی۔ جنت میں ہر طرح کی آسائش ہے اور آرام و سکون ہے، وہاں تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جہنم میں ہر طرح کی تکلیف ہے، آرام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان جنت کا مستحق ہو جائے اور جہنم سے انہیں بچا لیا جائے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور صرف بادل ہی بادل نمودار ہوں، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے بھی قطار در قطار اتر رہے ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، دنیا میں کفار و مشرکین فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دے گا، آسمان کی جو بدلی دکھائی دیتی ہے وہ بدلی بھی چھٹ جائے گی، قطار در قطار فرشتے بھی اتریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوگا۔ جہاں میدان محشر قائم ہوگی، عدالت عالیہ کا قیام ہوگا، انسان کے اعمال وزن کیے جائیں گے، تو اعمال کے وزن کیے جانے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ میدان محشر میں موجود ہوگا۔ اس کے اترنے کی کیفیت قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ فرشتوں کے جلو میں، فرشتوں کے گھیرا میں، فرشتوں کے گھیرا بندی میں بار بار فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے،
اور ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا، نزول فرمائے گا، دنیا پہ آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کے دن حقیقی بادشاہت اللہ الرحمن کی ہی ہوگی۔ دنیا میں وقتی طور سے کہیں کہیں کسی کو حکومت ملی ہوئی ہے، انسان اسی اعتبار سے منمانی کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن ساری بادشاہت اللہ کی، حکمرانی اللہ کی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی ہے؟ پھر اللہ ہی کی طرف جواب ہوگا للہ الواحد القہار، آج بادشاہ صرف اللہ کی ہے جو اکتا ہے اور جو بڑا غلبہ والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں عارضی حکومت وقتی طور سے کسی کو ملی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دین ہے۔ اللہ جب جسے چاہتا ہے کرسی حکمرانی پہ بٹھاتا ہے، جب جسے چاہتا ہے اتار پھینک دیتا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں۔ لیکن میدان محشر میں تھوڑی اور چھوٹی موٹی حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی نہیں ہوگی، وہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقی بادشاہت آج کی دن تو صرف رحمان ہی کی ہوگی، یعنی اللہ ہی کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور آج کے دن کافروں پہ بڑا سخت ہوگا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دیے ہوا ہے، انسان منمانی کرتا ہے، کبھی کچھ اللہ کی عبادت و بندگی بھی کر لیتا ہے، اختیار ہے جو چاہو کر لو۔ اس مناسبت سے انسان کبھی اچھا کرتا ہے، کبھی برا کرتا ہے، کبھی منمانی کرتا ہے، کبھی حکمرانی کرتا ہے وغیرہ تعالی۔ لیکن کل قیامت کے دن حکمرانی صرف اللہ کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے آج تو عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ دنیا میں جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور دنیا میں جن لوگوں نے کفر و شرک، نفاق، فساد اور اس طرح سے بے شمار بگڑے ہوئے اعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو سخت سے سخت سزا دے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ اس مناسبت سے قرآن نے کیا کہا؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، قیامت کے دن کافروں پہ بڑا سخت ہوگا۔ اس معنی کر کے سخت ہے دنیا میں کچھ لے دے کے مسئلہ حل کر لیتا ہے، آخرت میں کچھ لے دے کے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں تو سراسر انسان کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھا ہوگا، جن کے اچھے اعمال وزنی ہوں گے وہ جنتی ہیں، جن کے برے اعمال وزنی ہوں گے وہ جہنمی ہیں۔ جن کو جہنم میں جانا ہو گیا تو جس طرح یہاں کسی کو مجرم گردان دیا گیا، اب جیل میں انہیں ڈالے جانے کی بات ہو رہی ہے، کتنا حیران و پریشان رہتا ہے، وہ آرام و سکون سے نہیں رہتا۔ تو جب انہیں بتا دیا گیا کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تم جہنم میں جانے والے ہو، تو میدان محشر سے ہی اس کی شدت اور اس کی پریشانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور جہنم میں جانے کے بعد تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں اللہ کے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ دنیا میں انسان منمانی کرتا ہے کیونکہ ان کے سامنے ابھی حساب کتاب نہیں ہے۔ جب میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا اور حالات کا جائزہ ان کو مل جائے گا تو احساس ہی نہیں بلکہ یقین کرے گا، اور یقین کرتے ہوئے اپنے افسوس کرتے ہوئے ہاتھ بھی ملے گا، ہاتھ کھائے گا بھی۔ جب کبھی کبھی انسان حیران و پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی نوچتا ہے، کبھی گال نوچتا ہے، کبھی کپڑا پھاڑتا ہے، کبھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اس دن افسوس کرتے ہوئے انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔
دنیا میں رسول کے راستے پہ چلنے میں دقت تھی، چھوڑ دیا، لیکن میدان محشر میں جو پریشانی آ رہی اس چھوڑنے کے نتیجے میں، تو انسان احساس کرتے ہوئے کہ کاش کہ دنیا میں اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا تو ہم رسول کے ساتھ میں رہتے، رسول جنت میں جا رہے ہیں ہم بھی جنت میں جاتے، چونکہ ایسا ہوا نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ پریشان ہو کر کے بار بار اظہار کرے گا، افسوس کا اظہار کرے گا، کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا۔ کبھی کبھی آدمی دوستی میں نماز روزہ چھوڑ دیتا ہے، دوستی میں دین کی مجلسوں کو ترک کر دیتا ہے، اچھی دوستی نہیں ہے، برے دوست ہیں، وہ اچھی مجلس میں جانا گوارا نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ برے دوستوں کے ساتھ نکل جاتے۔ تو اللہ کے رسول کا راستہ اس لیے چھوڑا، ان کی بری سنگت تھی، اب بری دوستانہ ان کے تھے، نتیجے کے طور پر دوست احباب کی مجلس میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا اور دوستوں کا راستہ اپنا لیا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو جگری دوست نہ بنایا ہوتا۔ رکھ رکھاؤ کی حد تک دوستی چلتی ہے، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں بات ہے، لیکن اگر کسی کو جگری دوستی حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس کے ہر اچھے برے کام میں اس طرح انہماک کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کو کچھ ہی رہے ہی نہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے ہمیں نصیحت بھری باتوں سے بھٹکا دیا تھا جبکہ وہ نصیحت ہمارے پاس آ پہنچی تھی۔ مراد اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات ان کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن دوست کی دوستی نے دین و ایمان سے بھی برگشتہ کر دیا، اللہ اس کے رسول کی بات سے بھی الگ تھلگ کر دیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بھی دور کر دیا۔ کہا انسان کہے گا اس دوست نے تو ہمارا لٹیا غرق کر دیا، اس دوستی کی وجہ سے ہم نصیحت سے منہ چرانے لگے اور نصیحت الہی پر کان دھرنے کے بجائے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کا عین وقت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سبز باغ تو دکھاتا ہے ہم تمہارے ساتھ، یہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہے، وہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب پھیرا پڑ جاتا ہے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، تو شیطان سیدھا راستہ لیتا ہے اور منہ چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ عین موقع پر شیطان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں رہتا بلکہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ باتیں دنیا میں انسان کس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا، اور جو انسان آپ سے دوستی بگھاڑ رہا ہوتا ہے کوئی ضروری کہ آپ کا دوست ہی ہو، تمہیں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دوست جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ دوستی کا لیبل لگا کر اور دوستی کا لبادہ اوڑھ کر تمہارے سامنے آ کر تم سے دشمنی کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تو بڑا معصوم چہرہ بنا کر گیا اور نصیحت آمیز کلمے کہے، ہم تمہارا خیر خواہ ہے، میری بات مان لو، ہم اس گھاس کے کھانے سے اس لیے منع کرتے ہیں، اسے اس لیے حکم دیتے ہیں کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے منع کرتا ہے کہ اللہ کو تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں ہے، اس لیے اس کے کھانے سے منع کر دیا، الٹی پٹی بڑھا دی۔ تو شیطان چاہے انسانی شکل میں ہو چاہے جناتی شیطان ہو، وہ انسان کے پاس خیر خواہ بن کر آتا ہے، حالانکہ وہ خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، الٹی پٹی بڑھاتا ہے اور اپنا مطلب نکال کے اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے۔ فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے مجھے اللہ کی نصیحتوں سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا، حالانکہ وہ نصیحت ہمارے پاس آ پہنچی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کا عین موقع پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھے کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ اچھا بن جائیں گے، بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ برا بن جائیں گے۔ اس کی مثال بھی اس طرح دی جاتی ہے، آپ عطر فروش کے پاس، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے بدن پر اس کی خوشبو محسوس ہوگی اگرچہ اس نے لگایا نہ ہوگا، اور اگر کوئلہ
کوئلہ یا دھنکی پھونکنے والے کے پاس میں آپ بیٹھیں گے، کوئلہ کے دکان کے پاس بیٹھیں گے، جتنا بھی احتیاط کریں کچھ نہ کچھ داغ دھبا تو لگ ہی جائے گا۔ اس لحاظ سے کہا دوستی اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے، خراب لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے، ورنہ خراب لوگوں کی دوستی سے نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا کنعان بھٹک گیا کہ انہوں نے اپنے باپ کی صحبت اختیار کرنے کے بجائے گھٹیا قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی۔ اچھا انسان اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، برا انسان بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کل قیامت کے دن رسول کہیں گے اللہ اے میرے رب یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج انسان نبی کے نام پہ مچلتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو کتاب ہمیں دیا ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، نہ ہمارا اس پر ایمان درست ہے، نہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے ترجمہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جو انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے لیے شکایت کریں گے۔ اخیرہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان بڑا گناہ گار ہے، جہنم میں جانے کا حقدار ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفاعت کر دیا، سفارش کر دی، تو وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم سے بچایا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ابھی جنت میں نہیں گیا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچ گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس انسان کے خلاف شکایت کر دیا اللہ اس نے تو قرآن چھوڑ دیا تھا، یقین یہ بھی کیجئے کہ جس انسان کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے پھر وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے بارے میں نہیں کریں گے، انہوں نے مکہ سے ہمیں نکال دیا، انہوں نے ہماری گردن پہ اونٹ کی اجری ڈال دی، انہوں نے ہمیں گالی گلوچ کیا، انہوں نے ہمارے راستے میں روڑے اٹکایا، انہوں نے ہمارے جسم کو چھلنی کر دیا، انہوں نے ہمیں ایسا کیا ویسا کیا، یہ شکایت نہیں کریں گے۔ کیا شکایت ہے؟ صرف ایک شکایت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کل میدان محشر میں کہیں گے میرے رب یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جس قرآن کے ذریعے تو نے ہمیں نبی بنایا اور جس قرآن کی دعوت و تبلیغ پر تو نے ہمیں مامور کیا تھا، جس کی نشر و اشاعت کرنے پہ ہمیں لگا دیا تھا، ہم نے تیرے بندوں تک اس قرآن کو تو پہنچا دیا، لیکن ان لوگوں نے اس کو ماننے کے لیے تیاری نہیں کی بلکہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر بظاہر مان بھی لیا تو یہ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، قرآن سمجھتے بھی نہیں ہیں، قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں، اور قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں۔ اس سے بڑا قرآن کو چھوڑنے کی اور کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا رسول میدان محشر میں اللہ سے شکایت کریں گے اللہ یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے ہمیں قرآن کے چھوڑنے سے دور رہنا چاہیے، یعنی قرآن پہ ایمان بھی رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، قرآن کا معنی مطلب بھی سمجھنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے، اور قرآن کے حکام و قوانین تک دنیا والوں تک پہنچانا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے بعض مجرموں کو دشمن بنا کے کھڑا کر دیا۔ ہر دور میں جرائم پیشہ لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی ہے۔ ایک گناہ گار انسان نبی کے آنے کے بعد معاشرہ سدھر جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ سدھرنا نہیں چاہتے ہیں تو نبی کی مخالفت کرنا شروع۔ فرمایا ہر دور میں ہر نبی کے لیے ہم نے بعض مجرموں کو ان کا دشمن بنا کے کھڑا کر کے پیش کر دیا۔ کیوں؟ ایک طریقے سے ان کا نکھار ہو جائے۔ جب انسان کی دشمنی ہوتی ہے، مقابلہ آرائی ہوتی ہے، تو کام کرنے میں مزہ بھی ملتا ہے اور کوشش بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ رہا معاملہ ان مجرموں کی مجرمانہ ذہنیت کے نتیجے میں لوگ راہ راست نہیں پا سکیں گے، تو کہا سنیے وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب رہنمائی کرنے کے لیے بھی اور مدد کرنے کے اعتبار سے بھی کافی ہے۔ لوگ آپ کے دین سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔
لوگ آپ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اب اللہ کی مدد پر اور اللہ کی ہدایت و رہنمائی پر قائم و دائم رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور ان دشمنوں اور ان مجرموں کی کارروائیوں پر اب توجہ نہ دیجیے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافروں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کیوں نہیں ان پر قرآن مقدس ایک ساتھ اتار دیا گیا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں اترتا ہے؟ پورا قرآن ایک ساتھ اتار دیا تھا؟ اگر یہ نبی ہے اور اللہ اتار رہا ہے تو اللہ پورا قرآن اتارنے پر قادر ہے، ایک ساتھ قرآن اتار دیتا۔ قرآن اس کا جواب کیا دیا؟ ایسے ہی لنثبت به فؤادک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ جیسے چاہے کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ دوسرا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کی حسن ترتیب بھی کر دی ہے اور اچھے انداز میں اس کو پڑھ کے سنا بھی دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ساتھ پورا قرآن پڑھنا مشکل ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس مسئلے کو سلجھا دینا، سمجھا دینا، یہ آسان ہوتا ہے۔ تو کہا ابھی کوئی پریشانی لائق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دیا۔ ابھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، اللہ نے قرآن کی بعض آیتیں اتار دیے۔ تو مبنی پر حقیقت باتیں اتر رہی ہے جس کے نتیجے میں انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ بھائی پورا دکان لگا ہوا ہے، کیا کرنا اس سے؟ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھا ہے، آپ جا کے نسخہ دکھاتے ہیں، وہی دوا آپ کو دی جاتی ہے، پورا دکان آپ کو تو نہیں دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دکان قرآن کی شکل میں رکھا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، لیکن جیسی جیسی بیماری انسانوں کی آئی ہے ویسا ویسا علاج بدلا دیا۔ اسی کو فرمایا لنثبت به فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کی حسن ترتیب بھی رکھی ہے اور ہم نے اسے اچھے انداز میں پڑھ کے بھی سنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن میں ہم نے جگہ جگہ فصل رکھی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں بنا کر بھیجا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کرنے اتارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے سمجھا جا سکے اور یاد کیا جا سکے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جب بھی یہ لوگ کوئی اعتراض کریں گے، کوئی شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، تو ہم حق کے ساتھ اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور اس کی بہترین توجیہ اور تفسیر بھی کر دیتے ہیں، تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ کل میدان محشر میں اپنے چہروں کے بل جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف، جو لوگ کل قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بہت برا ہے، واضل سبیلا، اور یہ دنیا میں صحیح راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ جہنم میں ایسی لوگ داخل نہیں ہوں گے بلکہ جن کے اعمال برے ہوں گے، جن کے عقیدے خراب ہوں گے، جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہوں گے، ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔